گورنمنٹ میں جو مذاکرات چل رہے تھے وہ کہیں آگے بڑھتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے، لیکن مختلف بیانات جو آ رہے ہیں وہ اس کو مزید متنازع بنا رہے ہیں. اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو عرفان صدیقی صاحب، گورنمنٹ کی طرف سے عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ پی ٹی آئی کے فیور میں نظر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے عمر ایوب کہتے ہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ جو مذاکرات ہیں اس کے بھی دو سٹیجز ہیں، ایک وہ ہے جو نظر آ رہا ہے، ایک وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا، فیصلہ یہاں نہیں ہونا جہاں نظر آ رہا ہے، فیصلہ وہیں ہونا جو نظر نہیں آ رہا ہے. آپ سمجھ گئے نا میری بات جی کو؟ بالکل. لہذا باقی سارا یہ میٹنگ کھیلتے رہیں گے، یہ چلتی رہے گی میٹنگ، لیکن فیصلہ جو ہے وہ کسی دن بھی اچانک آئے گا اور کہیں اور سے آئے گا. یہ میں آج آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. مشکل یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اپنے لوگوں کو اپنی مرضی سے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جہاں ہیومن پیشن کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے وہاں فیملی آ جاتی ہے، چاہے وہ بیگم صاحب ہے چاہے وہ بہنیں ہیں. جہاں لیگل پوائنٹس جو ہیں یعنی عدالت میں کیسز ہیں وہاں وکلا کمیونٹی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. جہاں پر باہر پروپیگنڈا کرنا ہے وہاں پر وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک جو ہے. تو خان صاحب بھی کھل کے کھیل رہے ہیں اپنے سارے سیگمنٹس آف ہز پارٹی. ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں وہ ایسا کی کوشش کرتے ہیں اس کو سم اپ کرنے کی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مختلف لیڈروں کے بیانات آپ نے کچھ دو سنوا دیے ہیں، کچھ دو ایک میں کوٹ کر دیتا ہوں. شیر عبد المرد کہتے ہیں کہ مذاکرات میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹس ہیں. جی اب یہ حکومت کا بندہ نہیں کہہ رہا، یہ ان کا موسٹ ریلائبل بندہ کہہ رہا ہے، جس کی جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ موسٹ امپورٹنٹ بن جاتا ہے. اسی کی میٹنگز ہوتی ہیں، وہی احتجاج کی ریلیز جو ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں. جی تو ان کا یہ کہنا جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوڈونگ اگر کوئی کر رہا ہے مذاکرات کو تو وہ بانی پی ٹی آئی خود ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پٹری پر کھڑی ہوئی ہے گاڑی مذاکرات کی، سگنل کے اوپر رکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے سگنل آئے گا کہ پھر چل پڑے گی. اچھا، سگنل ابھی تو جواز ہمیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا ہے. آپ نے سنا مروت صاحب اپنے علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تاخیر تھی، اسپیکر صاحب ہمارے چلے گئے تھے باہر ذرا، اب وہ آگے تو ہو جائے گی میٹنگ. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس سگنل کی امید ہے، جس طرح سے بانی پی ٹی آئی نے ٹویٹس کیے ہیں دو روز قبل، جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ کافی تنقید بھی کی ہے؟ ہم اگر اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو اس طرح کی پولیٹیکل کنفرنٹیشن جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو ہمیشہ اشارے کہیں اور سے آتے ہیں. اب میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں، بہت بڑی بڑی موومنٹ اس ملک کے اندر چلی ہیں، اپوزیشن کی طرف سے بھی چلی ہیں، چاہے وہ پی این اے موومنٹ تھی، چاہے وہ ایم آر ڈی موومنٹ تھی، چاہے وہ اے آر ڈی موومنٹ تھی، چاہے وہ آئی جے آئی موومنٹ تھی. یہ ساری بہت بڑی موومنٹس ہیں جو نیشنل سکیل کے اوپر چلی، اور الٹیمیٹلی فیصلہ پھر جہاں سے آتا ہے اس کو جس مرضی نام سے آپ پکار لیں، لیکن فیصلے وہیں سے آتے ہیں اور وہی انہی کے اوپر عمل ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ عدلیہ جو آج بہت آزاد ہونے کی بات کرتی ہے، اس کا بھی اگر آپ کو میں پس منظر بتانے بیٹھوں تو 3 مارشل لاز اس ملک میں لگے تھے. ان تینوں کو انڈیمنٹی دینے میں ایک دفعہ پارلیمنٹ نے رول ادا کیا تھا، اور تینوں دفعہ ہماری جو اعلیٰ جوڈیشری ہے جو اتنے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، انہوں نے آئین کی ریڑھ لگائی تھی، اور اس بری طرح سے لگائی تھی کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو یونیفارم میں یہ اختیار دیا تھا کہ 3 سال تک آپ جو مرضی ترمیم آئین میں کرنا چاہیں وہ کر لیں، جو دنیا کی کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس لیے میں بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی مرضی بات چیت مذاکرات اس کے دعوے کر لیں، جتنے مرضی اس کے راؤنڈ کر لیں، فیصلہ الٹیمیٹلی وہیں سے ہونا ہے جو فرنٹ پر نہیں آنا چاہتے. لہذا اس سے پھر ایک جو عجیب نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے مذاکرات پس پردہ ہوں یا بظاہر ہوں، یہ ہونے حکومت کے ساتھ ہی ہیں. اچھا، تو میں اس کو پھر ری فارمولیٹ کرتا ہوں اپنی بات کو کہ مذاکرات جو ہیں حکومت ہی کے ذریعے ہوں گے، کوئی اور کسی سے براہ راست بات نہیں کرے گا. یہ ہے نئی صورتحال. اچھا ٹھیک. دیٹ مینس جو یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ حکومت کی کمیٹی جو ہے وہ با اختیار نہیں ہے یا حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے. بخاری صاحب مذاکرات تو حکومت کر رہی ہے، چاہے کسی کی بھی ایما پہ کر رہی ہو. اب حکومت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے معاملے پر بھی کافی زیادہ یہ مذاکرات تاخیر کا شکار نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی. تو یہ جو مطالبے رکھے ہیں پی ٹی آئی نے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل کو وہ مطالبے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ تسلیم کر پائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اگر آنیسٹلی شیئر کریں
تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن ویکن ہوئی ہے. اچھا کیوں ویکن ہوئی ہے؟ 2 سال تک ہم نے یہ سنا لیڈرشپ سے بھی، بانی سے بھی، بانی کی فیملی کے لوگوں سے بھی، ان سے مذاکرات کریں گے. یہ جوکر جو ہیں، یہ جو ڈاکو اور چور ہیں، آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے، ہم بھی یہیں تھے نا. پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک مذاکرات کھیلنے کے لیے ایک کمیٹی بھی بن گئی. پھر وہ کمیٹی بار بار میڈیا کو بتا رہی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. یہ آپ نے سارا منظرنامہ دیکھا ہے. یہ کیوں ہوا؟ ہم کئی بار اپنے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی ان دونوں کے اوپر ٹمینڈس پریشرز ہیں. کہیں مقدمات کا پریشرز ہے، کہیں پر آپ کے 9 مئی کے جو ٹرائل ہیں کہ ملٹری کورٹ میں ہونا ہے نہیں ہونا ہے اس کا پریشر ہے، کہیں فیصلوں کا جو چند اہم کیسز ہیں ان کا انتظار ہے. تو بہت سارے اس پریشر کی وجہ سے پی ٹی آئی کی یہ پوزیشن کہ ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے وہ ویکن ہوئی. دوسری بڑی وجہ یہ بنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کیٹیگوریکلی ان سے کہا کہ ہم آپ سے بات کسی صورت اور کبھی نہیں کریں گے. اچھا. لہذا مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا سارا اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس گروی رکھ دیا ہے کہ آپ جب یہ بیہیو کریں، جب یہ ڈھنگ کی گفتگو کریں تو آپ ان کی یہ بات مان کے ان کو یہ ریلیف دے دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آل از آل ارینجڈ. یہ ڈیلے جو ہے یہ بظاہر میرے خیال سے، اگر میں جسارت کروں اور یہ کہوں کہ یہ مل کے، چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ بہت ساری باتیں بانی پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کرنی پڑتی ہیں ٹو کیپ دیئر ووٹر اینڈ دیئر ورکر انٹیکٹ. ٹھیک ہے، یہی حال حکومت کا بھی ہے. اچھا. انہیں بھی اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے سامنے کچھ نہ کچھ پوزیشن تو بنانی ہے نا. اس لیے یہ جو گھڑماس ہے نا بیانات کا دونوں طرف سے، یہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو مطمئن رکھنے کے لیے ہے. اچھا بخاری صاحب، جو مذاکرات شروع ہوئے تھے، عرفان صدیقی صاحب جو تھے وہ بڑے مثبت قسم کے ریمارکس دے رہے تھے مذاکرات کو لے کے. اب عرفان صدیقی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ہم نے پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کرانے کی کمٹمنٹ دی تھی تو ملاقات ہونی چاہیے تھی. تو گورنمنٹ بھی کہیں نہ کہیں غیر سے اظہار کر رہی ہے کہ کمٹمنٹ کر کے پھر مس کمٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اتنی ہی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو، کل پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے خود اور حکومت کے نمائندے نے کہا تھا کہ کوئی نہیں آیا تھا پی ٹی آئی کے بانی سے ملنے کے لیے، کمیٹی کا رکن. سنا نا آپ نے؟ جی. تو ایک عجیب و غریب قسم سے، یعنی عجیب و غریب طریقے سے سبھی کو اور پوری قوم کو ایز اے ہول بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے پی ٹی آئی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جانب سے مختلف قسم کے بیانات آتے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، کسی کی جانب سے کوئی کچھ ریمارکس آتے ہیں. اب حکومتی جو کمیٹی ہے یا حکومتی ممبر جو ہیں ان کی جانب سے بھی اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب آپ کے سامنے اگزامپل ہیں. تو یہ سچویشن تب بنتی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. آپ پی ٹی آئی کے پاس اختیارات نہیں ہیں، بانی پی ٹی آئی کے پاس اختیارات ہیں، ان کو ان کی چاہیے ہوتی ہے یس اور نو. اور اسی طرح سے گورنمنٹ کے معاملے میں بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ بھی کسی طرف سے اشارہ ملنے کے قائل ہے کہ ہمیں وہاں سے اشارہ آئے گا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو حکومتی کمیٹی با اختیار ہے؟ اتنی بڑی بات میں نے آپ سے ابتدا میں کی تھی. یہ کمیٹی پہ میں آپ کا ایک ریمارکس چاہ رہی ہوں کہ کمیٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ با اختیار؟ میں آپ سے عرض کروں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ چاہے وہ مذاکرات پس پردہ ہیں، یعنی بیک چینلز ہیں، چاہے وہ فرنٹ سے ہو رہے ہیں، بات چیت حکومت کے ساتھ ہی ہونی ہے اور حکومت کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں ہی فیصلہ آئے گا. یہ بھی میں نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ وہ فیصلہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت کے بس میں ہو. وہ جہاں سے بھی آنا ہے وہ بھی ان کے پاس گروی پڑا ہوا ہے کہ جب وہ ونک کریں گے، جب پی ٹی آئی بیہیو کرے گی تو وہ فیصلہ آ جائے گا. اچھا بخاری صاحب، اب حامد رضا صاحب نے بھی کچھ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات ناکام بھی ہوتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی کو باہر آتا دیکھ رہا ہوں. تو یہ امید کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ وہ امید ہے کہ ان کی گرفتاری کے اگلے دن سے ڈیٹیں دینی شروع ہو گئی تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. میں نام لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کس نے کون سی تاریخ دی تھی. کسی نے کہا 5 مئی کو واپس آ رہے ہیں پچھلے سال، کسی نے کہا تھا وہ اگست میں ہمارے ساتھ ہوں گے، کسی نے کہا نومبر میں. تو بس وہ سمجھیں آئے لو. اور ابھی بھی یہ دعویٰ جو ہے اس کی ڈیٹ چینج ہو گئی ہے. اب اس کو 20 جنوری کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ان کو اپنے جو سپورٹرز ہیں، چاہے وہ ووٹر کی شکل میں ہیں چاہے ورکر کی شکل میں ہیں، ان کی کنزمپشن کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس اعتبار سے بااختیار ضرور ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات حکومت ہی نے کرنے ہیں، اب حکومت کس سے استفادہ حاصل کرتی ہے، کس کا کہنا مانتی ہے، کس سے کنسلٹ کرتی ہے، یہ میرا خیال ہے حکومت کی ثوابدید پہ چھوڑ دینا چاہیے. بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک بانی پی ٹی آئی اور ان کی لیڈرشپ
बिहेव नहीं करेगी, ठीक, चैलेंजेस भी रहेंगे और ये बातचीत जो है ये इसी तरह से लटकती रहेगी। ठीक है बुखारी साहब, यकीनी तौर पे चैलेंजेस का सामना आगे पीटीआई को करना पड़ेगा। अब सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की गई है, इस पे अब आप क्या कहेंगे? ये सुई बड़ी पुरानी अटकी हुई है। देखिए, पहली बात यह है कि एक तासुर ये दिया जा रहा है कोर्ट्स की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी कि शायद मिलिट्री ट्रायल्स पहली दफ़ा हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये 1952 में पहली दफ़ा फौजी अदालतें बनी थी जी, फिर 2000 के किसी साल में फिर इसको रिव्यू करके अमेंडमेंट के जरिए भी इनको कायम रखा गया था। अच्छा, तो मिलिट्री अदालतें जो हैं वो किसी फौजी अफसर की मर्जी से बनी हुई नहीं है, बल्कि आईने पाकिस्तान के तहत बनी हुई हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि वो जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है ना इन मिलिट्री कोर्ट्स की और यहाँ ट्रायल की, उन्होंने खुद मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करवाए हुए हैं और 108 बंदों के ट्रायल हुए थे, जिसमें मेरा ख्याल 88 या 82 लोगों को सजाएं भी हुई थी। तो ये कल जो चीज़ आपके लिए ठीक थी वो आज दूसरों के लिए गलत है, ये मेरे लॉजिक कभी समझ में नहीं आती। एक दूसरी बात यह है कि देखिए ये हवा में नहीं है, दिस इज नॉट मार्शल लॉ जिसमें जो समरी ट्रायल किया मेजर ने और ब्रिगेडियर ने या कर्नल ने सजा दी एक्सिक्यूटेड, ऐसा नहीं है। इसके 2 स्टेजेस बाकी हैं। ये सजा जब होगी उसके बाद आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। ठीक, तो इसलिए ये तासुर देना कि ये कोई ड्रैकोनियन लॉ है या ये कोई, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ मिलिट्री ट्रायल्स एज एन इंडिविजुअल, बट जिसके घर में घुस के आप उसका अटैक करेंगे उसके लिए प्रेसिडेंट मौजूद है, पहले भी मौजूद है। आप देखें ना डुअलिटी क्या है कि एपीएस ट्रायल हो अगर मिलिट्री कोर्ट में वो ठीक है और ये जजेस भी कह रहे हैं कि वो ठीक है। बिल्कुल। तो ये कम हीनियस क्राइम है कि आप पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पर जड़ दौड़े, आप पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस में, छोटा जुर्म है ये। आप मुझे बताइए कि इसके ऊपर अगर सख्त से सख्त सजा आप नहीं देंगे तो क्या होगा? आप लाइसेंस दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में जिस वक्त जिसका दिल चाहे वो इन तनसीबात के ऊपर चढ़ दौड़े। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि सजा चाहे मिलिट्री कोर्ट से हो या टेररिस्ट कोर्ट से हो, सजाएं डेटरेंट होनी चाहिए ताकि ये हरकत दोबारा ना हो। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, अब जिस तरह से 7 रुकनी बेंच ने आज दलाइल दिए हैं इस केस पर और ये भी एक कहा जा रहा था कि बुनियादी हुकूक का सिविलियन अदालतों में दिफा नहीं किया जा सकता, इस किस्म की बातें भी की जा रही थी, तो आपकी अपनी राय क्या है बुखारी साहब? जिस तरह से हमने देखा कि मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हुई हैं सिविलियंस को, लेकिन अभी तक बहुत सारे इबहाम जो हैं जाहिर किए जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तो ये स्टेज आएगी जब सजाएं होंगी। जो असल खतरा है वो है जो एक साबिक DGISI का ट्रायल हो रहा है, जो कोर कमांडर पेशावर भी थे, जो कोर कमांडर बहावलपुर भी थे, उससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये जितनी भी गुफ्तगू हो रही है, चाहे वो अदालती सतह के ऊपर है चाहे वो सियासी सतह के ऊपर है, वो है उसके आफ्टर मैच से बचने के लिए। अच्छा, क्योंकि जो जुर्म है और जो जुर्म की नौयत हमें बताई गई है फ्रॉम ऑफिशियल क्वार्टर्स, वो तो बहुत हीनियस है और उसकी सजा भी आइदर और है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो चूंकि वो जो जिसको कहते हैं ना, जो मेगा क्राइम होता है, जो इतना संगीन जुर्म होता है, जो गद्दारी के जुमरे में आता है, उसकी सजाएं भी हमेशा बड़ी डेटरेंट होती हैं। संगीन और गद्दारी के तो जो इसमें अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं कि अदालत के रिमार्क्स हैं, फैसले नहीं हैं। बिल्कुल रिमार्क्स हैं। तो रिमार्क्स तो बाज़-औक़ात हमने देखा कि बहुत बड़े सख्त आते हैं और फैसले बिल्कुल उसके उलट आते हैं। बिल्कुल। तो हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं है। अच्छा, वंस द डिसीजन कम्स देन कोर्टों की पोजीशन का भी पता लग जाएगा आपको और ये भी पता चल जाएगा कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल जारी रहने हैं या नहीं रहने हैं। अब ये सारा दारोमदार जो है वो अदालतों के ऊपर है, लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि ये अदालतें जो इस वक्त ट्रायल कर रही हैं मिलिट्री ट्रायल, ये उनकी मर्जी से नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हो रहा है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, गालिबन 7 रुकनी बेंच ने ये कहा था कि जो आपके पास पेंडिंग ट्रायल है उसके फटाफट फैसले कीजिए आप और एक्सिक्यूट करें। तो कोई चीज एज सच इलीगल नहीं हुई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।